ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ رکوع میں ہمارے سامنے یہ مضمون آیا تھا کہ مشرکین مکہ کو کہا گیا تھا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، چونکہ پہلے ان کا تذکرہ تھا اور وہ یہ کہا کرتے تھے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا ہے، اس لیے ہم غلط بات یا غلط عقیدہ رکھے بیٹھے ہیں۔ تو ان کو یاد دہانی کروائی گئی تھی کہ آباء و اجداد میں تم ابراہیم علیہ السلام کو بھی بظاہر ماننے والے ہو، فالوورز ہو، کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پہ چلنے والے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد کے ساتھ یہ کلام ہوا تھا، قرآن میں یہاں بھی وہ بھی جگہ ساری صورتحال ہے۔ اس کے بعد پھر رسالت کا بیان آیا تھا اور انہوں نے یوں کہا تھا کہ جی یہ اس بستی پر مکہ اور طائف کے کسی امیر آدمی پر اترنا تھا قرآن، یہ نعوذ باللہ ایک یتیم ہستی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اترا؟ تو بدبخت انہیں کیا پتا کون سی ہستی، وہ اعتراض کیا کرتے تھے۔ یہ وہ بھی جواب دیا گیا تھا کہ کیا یہ تقسیم تمہاری مرضی سے ہوگا؟ اور یہ رسالت اور یہ تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی تقسیم بھی اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہے، تمہارے ہاتھوں میں تھوڑی۔ ابھی آج کی آیات میں اسی رسالت کی مزید تفصیل بھی ہے، اور پہلی آیت میں یہ ذکر ہے کہ اللہ جل شانہ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے جو اعراض کرتا ہے، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ بڑی عبرت والی الفاظ ہیں، سنیے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں ایک شیطان، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ کس پر؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، یہ جو عاش یعوش، قرآن پاک میں مختلف یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے بھی، اور عربی زبان کی ایک بہت بڑی وسعت بھی ہے کہ اس کے ایک ہی لفظ کے صرف مادے کے اعتبار سے، یعنی عربی گرامر میں ہم جسے صرف کے اندر پڑھتے ہیں گردان کے اعتبار سے، اس کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ یہی لفظ جو ہے بعض تفاسیر میں لکھا ہے، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے تفسیر کشاف میں اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ اگر باب سمیع سے ہو تو ایسی صورت کے اندر اس کا معنی ہوگا وہ شخص کہ جس کو نظر نہیں آتا۔ اگر باب نصرہ سے ہو جیسے کہ یہاں ہے عاش یعوش، پھر اس کا معنی ہوگا کہ ایک شخص کو نظر تو آتا ہے لیکن جان بوجھ کے
ایسا بنا ہوا ہے کہ جیسے اسے نظر نہیں آتا. اب نگاہیں تو ان کی ہیں, اللہ نے عقل و شعور بھی دیا ہے, بظاہر جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واقعی یہ کلام تو بڑا عجیب و غریب. وہ واقعات آپ نے سنے, وہ تینوں آئے تھے اس میں, اخنس بن شریق بھی, ابو سفیان بھی تھے, اور شاید ابو جہل. رات کے سناٹے میں آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے ہیں, بعد میں لان تان کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ کیوں سنتے ہو, اثر تو ہوتا ہے, ماننے کو تیار نہیں, ضد ہے نہیں ماننا, تو جان بوجھ کے جو اندھا بن جائے, اعراض کرے. تو اسی لیے یہ کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ, جو رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے ہے نہیں, جان بوجھ کر اعراض کرنا شروع کر دے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے اوپر ہم ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور یہاں احادیث میں اس کی تفصیل آتی ہے, اس آیت کے حوالے سے تو نہیں, ویسے مختلف موقعوں پر کئی روایات ہیں. اس کا مفہوم ایک حدیث کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو دل ہے, اس دل کی دائیں جانب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے. اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کرامن کاتبین جو ان کے علاوہ ایک فرشتہ مقرر ہے ہر انسان کے دائیں طرف. جب انسان کے دل میں نیکی کا کوئی خیال آتا ہے تو وہ فرشتہ ہی القاء کرتا ہے اللہ کے حکم سے. در حقیقت اللہ نے القاء کی, اللہ کے حکم سے دل میں وہ بات ڈالی جاتی ہے. اگر وہ اس کے اوپر اس کی طرف چل پڑتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ برے خیالات آنا رک جاتے ہیں. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو یہ جو دوسری جانب دوسرا قرین ہے وہ شیطان, خود تو نہیں, اس کی آل اولاد سارے اس کے جتنے بھی ہیں, وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے برائی کی, یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اگر بندہ صرف ایک اہتمام کر لے کہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے, اس وقت 2-4 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے. پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے, لا حول کو جنتر منتر نہیں, اس کا معنی سمجھے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہ نیکی کرنے کی قوت میرے قبضے میں ہے, نہ گناہوں سے میں خود سے بچ سکتا ہوں, الا باللہ العلی العظیم, ایک ہی ذات ہے وہ بچا سکتی ہے. جب وہ یقین سے آپ لا حول پڑھیں گے, اعوذ باللہ پڑھیں گے, یہ الفاظ پڑھیں گے, ذکر میں مشغول ہوں گے, خود بخود وہ خیال آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. لیکن جو ذکر سے اعراض کرنے لگتا ہے پھر گویا وہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے اس کے اوپر, اور ایسا مسلط ہوتا ہے کہ اس کو سمجھایا ایک مثال سے بعد حضرات نے کہ دیکھیں دل کی مثال یوں دی گئی ہے جیسے ایک کمرہ ہوتا ہے, گھر ہے, کمرہ ہے. اس کمرے کے ہم فارسی کا ہے نا بڑا مشہور محاورہ ہے کہ خانہ خالی راہ دیو می گیرت. اگر گھر خالی ہوگا اس میں دیو یا آپ آسے وغیرہ خود بخود بسیرا کریں گے, ویرانے میں جاتے ہیں. جب بسیرا ہوگا, چہل پہل, آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو کچھ نہیں ہے. جہاں آپ کسی گھر کو, کسی مکان کو کچھ عرصہ خالی چھوڑتے ہیں وہ ایسی اندر ویرانیت بس جاتی ہے کہ لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو دل کی مثال ایک مکان کی طرح ہے. اس مکان میں آپ اللہ کی یاد کو اگر آباد کر لیں گے انشاءاللہ, اللہ ہمیں توفیق دے آمین, اللہ کی یاد کو اگر ہم آباد کر لیں گے تو یہ الٹی سیدھی ادھر ادھر کی چیزیں یہ دل میں آئیں گی. لیکن جتنی اللہ کے یاد سے غفلت ہوگی, یہاں تک کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ, بالکل ہی اندھا بن جائے, ضد کے اندر یاد رکھتا ہی نہیں ہے, کسی معاملے میں ماننے کو تیار نہیں ہے, پھر وہ ایسا اس کا بسیرا ہوتا ہے کہ وہ جہاں مرضی اس کو لے کے چل پڑتا ہے. وہ کیا کیفیت ہوتی ہے اگلی آیت میں وضاحت ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان, وہ قرین جو ساتھی بنتا ہے, یہ اس کو اللہ کے راستے سے کھینچ کر آنے نہیں دیتا, دور لے جاتا ہے اللہ کے راستے سے, دور کر دیتا ہے اللہ کے راستے سے. اور گمان یہ کرتا ہے, ایسا ذہن کے اندر وہ ملمہ سازی کر کے بات ڈالتا ہے, سمجھتا یہ ہے کہ میں نے بڑا زبردست کام کیا, میں نے جھوٹ بول کے کیسا بے وقوف بنایا, میں نے جناب یہ چوری کر کے کیسا جناب فائدہ کمایا, اور لوگوں کو دھوکہ دے کے کیسی ڈنڈی مار کے میں نے یوں کمایا, بڑے قدم, میں بڑا ہوشیار ہوں, یہ تو بے وقوف ہے, سارے سچ بولنے والے پاگل ہیں. دماغ میں یہ ہوتا ہے. وَيَحْسَبُونَ, گمان یہ کرتا ہے, أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, وہ بڑے ہدایت یافتہ ہیں, سمجھتا یہ ہے. اور زیادہ لمبی بات نہیں ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَنَا, جب وہ ہمارے پاس آ جائیں گے نا قیامت میں, قیامت تو چلے دور ہے, موت کے بعد ہی ختم, کہانی تو ختم ہو گئی. جب ہمارے پاس آئیں گے پھر کیا کہے گا, قرآن کے الفاظ ہیں, اللہ بچائے. قالا, یوں کہے گا, یا لیتا, ہائے کاش, بینی و بینک بعد المشرقین, میرے درمیان
اور یہ جو بدبخت شیطان مجھے ہر وقت برگلاتا رہتا تھا، اس کے درمیان بعد المشرقین، دو مشرقوں کی دوری ہو جاتی ہے۔ اور عام طور پر جب مشرقین بولتے ہیں اس سے مشرق و مغرب ہی مراد ہوتے ہیں، کہ مشرق و مغرب دونوں سمتوں کی۔ اور اگر مشرقین بھی ہو، یہ میں نے ایک موقع پہ اس کی تفصیل عرض کی تھی، قرآن میں بھی آتا ہے اور ایک سوال بھی نقل کیا جاتا ہے کہ جو قرآن میں ایک جگہ ہے رب المشرقین و رب المغربین فبیعیال، وہاں رب المشرقین دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب، تو ہم کہتے ہیں جناب مشرق تو ڈائریکشن ایک سمت ایک ہی ہے مشرق تو، اور ایک جگہ ہے رب المشارق والمغارب، وہاں جمع ہے، اور وللہ المشرق والمغرب وہاں واحد ہے، تو کہیں واحد ہے کہیں جمع ہے کہیں تثنیہ ہے، جیسے یہاں بھی تثنیہ ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، جو مفسرین نے سمجھایا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈائریکشن تو جیسے آپ بھی ہر شخص اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اس طرف مشرق ہے ادھر مغرب ہے، اب مشرق یہ ڈائریکشن تو ایک ہی ہے، لیکن ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے کہ ہر روز اس ڈائریکشن سے سورج کے نکلنے کی جگہ مختلف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سردی گرمی ہوتی ہے اسی لیے ہے مشرق میں، لیکن وہ اتنا دور ہو جاتی ہے، اس کی ڈائریکشن صبح کے وقت نکلنے کی اتنی دور سے گزرتا ہے، اور مغرب میں دوسری سمت میں جا کے وہ غروب ہوتا ہے۔ تو اگر ہر روز کی اس کی جگہ لی جائے تو پھر مشارق مغارب، اور اگر اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈ والا، شروع کا اور آخر والا لیا جائے تو رب المشرقین رب المغربین دو ہیں، اور اگر ایک ہی لیا جائے سمت کو تو وللہ المشرق والمغرب، تو رب المشرق یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی سورج کے شروع کے آغاز کی اور جہاں اس کا مدار ختم ہوتا ہے پھر دوبارہ سے ریورس ہوتا ہے سردی گرمی میں، وہ جتنا اس میں بعد ہے وہ یوں کہے گا کاش میرے درمیان اور شیطان کے درمیان اتنی دوری ہو جاتی، فبئس القرین، بڑی بد دعائیں دے گا، وہ بہت ہی برا ساتھی، اور واقعی برا ساتھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن تمہیں ہرگز نفع نہیں مل رہا، ابھی تو ہمارے لیے تو ابھی وقت ہے، ابھی ہم بچ سکتے ہیں، لیکن قیامت میں جب حسرت ہوگی پھر نفع تمہیں آج کے دن نہیں ہو سکتا۔ اذ ظلمتم، اس لیے کہ تم ظلم کر چکے ہو اپنے آپ، تم نے خود اس حالت تک پہنچایا ہے، انکم فی العذاب مشترکون، اور یہاں اس عذاب میں تم سب مشترک ہو، چاہے وہ بہکانے والا ہو چاہے وہ خود کرنے والا ہو، اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اگلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں مان رہے نا آپ کی باتیں تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، باقی معاملہ ہم پہ چھوڑ دیں، ہم ان سے خود نمٹ لیں گے۔ اور ایسے لوگ کہ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو جان بوجھ کر بہرا بن جائے، اندھا بن جائے، قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا نا کہ بلہم اعین لا یبصرون بہا بلہم اذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، اب وہ مشرکین انہی کے مراد ہیں، وہ آخر سنتے نہیں تھے، سنتے تھے دیکھتے بھی تھے، لیکن بات وہی ہے کہ حق بات کو نہیں دیکھتے، حق چیز کو نہیں سنتے، واضح دلائل ہونے کے بعد قبول نہیں کرتے۔ تو ایسا ہی ہے جیسے ہم بچے کو اکثر کہتے ہیں کہ اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آتا، بھئی نظر تو اسے آ رہا ہے، تم بہرے ہو سن نہیں رہے میری بات، کیا مطلب اتنی دفعہ آپ نے کہا ہے جب نہیں سن رہا، ہم جسے کہتے ہیں سنی انسنی کر دینا، تو وہی ہے افانت تسمع الصم، کیا آپ سنوائیں گے سما ایسے کو جو کہ بہرا ہے، او تہدی العمیہ، یا آپ ہدایت دے سکتے ہیں عمیہ جو کہ اندھا ہو اس کو، ومن کان فی ضلال مبین، اور اس کو جو صریح گمراہی میں پڑ جائے، آپ کے اختیار میں نہیں، آپ کا کام ہے محبت سے بات پہنچاتے رہیں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں اپنا، جس کے قبضہ قدرت میں ہوگی، کب ہوگی وہ کئی دفعہ بات آئی ہے کہ جب وہ خود رجوع کرے گا، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف جب رجوع کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت لازمن دے گا۔ تو اس میں یہی ہے کہ آپ یعنی ان کو نہیں سنوا سکتے، ان کو چھوڑ دیں۔ اگلی آیت میں یہ تسلی کا اور انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ہے کہ یہ بدبخت یہ کہا کرتے تھے آپس میں، اور کوششیں بھی کرتے تھے، آپ کے سامنے ہیں سارے سیرت کے واقعات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی اس کی بنیادی وجہ یہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی شہید کرنے کی پوری کوشش کر چکے تھے، حصار کر کے بیٹھے ہوئے تھے گھر کے ارد گرد، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کسی طرح نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دنیا سے رخصت کر دیں، اس کے بعد ہمارا معاملہ سیدھا ہو جائے۔ یہ سارا نعوذ باللہ یہ جو اختلاف، جو ہمیں جو رکاوٹ سب سے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے پھر آسانی ہو جائے گی۔ تو وہ کہا جا رہا ہے فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ،
اگر ہم ضرور آپ کو لے جائیں تو فإنا منہم منتقمون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم ان سے انتقام لینے کے لیے بہت کافی ہیں۔ یہ آپ کی ذات تک تھوڑی موجود ہے، یہ تو اللہ جل شانہ نے اس کو باقی رکھنا ہے قیامت تک۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ او نرینک الذی وعدناہم، یا ہم دکھلا دیں آپ کو بعض وہ چیزیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، فإنا علیہم مقتدرون، ہم اس پہ قادر ہیں۔ اور چنانچہ ہوا، ہجرت کے بعد 2 سال کے بعد یہ غزوہ بدر میں سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ خود دیکھ لیا کہ اگر آپ کے سامنے بھی ہو ہم آپ کو بھی دکھلا سکتے ہیں، اس پہ ہم قادر ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جائیں تو ہم اس کے بعد انتقام لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اب ایک سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ جی جب وہ مان ہی نہیں رہے اور بہرے گونگے بن گئے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ یعنی صحابہ جو اس وقت ایمان والے تھے، اول مخاطب وہی ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ یا ہم سوچتے ہیں کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا ایک دوست ہے، ساتھی ہے، فلاں ہے، بہت سمجھاتے نہیں مان رہا، ہم کیا کریں پھر؟ کہ چھوڑ دیں، بددل ہو جائیں؟ فاستمسک، آپ کا کام یہی ہے، فاستمسک بالذی اوحی الیک، آپ مضبوطی سے تھام لیں اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، انک علی صراط مستقیم، بے شک صراط مستقیم پر آپ ہی ہیں۔ اور وَإِنَّهُ، بے شک یہ جو چیز نازل کی گئی ہے قرآن، لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ نصیحت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، یعنی آپ کے جو ماننے والے ایمان والے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے ذکر کا معنی ہے، یہاں پر ہے ناموری، شہرت، بہت بڑا مقام۔ اور ظاہری بات ہے قرآن والوں کو، صحابہ اکرام کو، ایمان والوں کو پھر اللہ نے کچھ ہی عرصے میں کتنا بڑا مقام دیا کہ ساری دنیا کے اوپر عروج ہوا ان کا۔ تو اور اسی سے یہ بات بھی نقل کی گئی ہے، بعد میں حضرات نے لکھی ہے تقریباً ہر مفسر نے، کہ انسان اگر اپنی ناموری چاہتا ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان اپنا نام و نمود تھوڑا بہت چاہتا ہے، اگر انسان کی ناموری ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی آیت سے انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے۔ اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ رب کی نعمتوں کو بیان فرمائیں۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ بندہ خود سے ایک ہوتا ہے، اس کی چاہنا تمنا، عمل کرتا ہی اس لیے دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، وہ تو غلط ہے، وہ تو ریاکاری ہے، اس سے تو بچنا ہے۔ ایک بندہ نیک عمل کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے لوگوں میں اس کی اچھی شہرت کر دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک مستحسن کام ہے، اچھی چیز ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اب کہا جا رہا ہے آپ ذرا سوال کریں انہیں جنہیں آپ سے پہلے ہم نے بھیجا تھا اپنے رسول، آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے ہیں ان سے ذرا سوال کیجئے کہ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی معبود کی عبادت کرنے کا انہیں کہا ہے؟ یعنی سابقہ انبیاء کو دیکھیں، ان سے پوچھیں۔ یہاں بھی ایک سوال سطحی سے آتا ہے کہ جی سابقہ انبیاء، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سابقہ انبیاء تھے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، سارے انبیاء رخصت ہو چکے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے بس آپ سوال کریں ان سے جسے ہم نے بھیجا ہے۔ اس کا ایک مفہوم بعض حضرات نے یہ لکھا ہے جس کو اکثر محدثین نے یعنی زیادہ پسندیدہ نہیں سمجھا، بہرحال کتابوں میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ سوال کریں ان رسولوں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی انبیاء علیہ السلام سے، صرف ملاقات نہیں، امامت کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، امام الانبیاء اسی لیے ہم کہتے ہیں امام الانبیاء اسی لیے الفاظ ہیں۔ تو اس موقع پر بعض روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی دیگر انبیاء سے یہ سوال کیا تھا جو اس آیت میں ذکر ہے، لیکن بیشتر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جس روایت میں اس کا ذکر ہے اس کی استنادی حیثیت اتنی نہیں ہے، تو اکثر حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان سے سوال کریں جو ہم سے پہلے رسول ہیں، یعنی ان کی کتابوں میں دیکھیں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں، اور واقعتاً ان کی تعلیمات میں جو باتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہود بھی جو بتاتے تھے، یا ان کی تعلیمات یا قرآن نے بھی جو ان کا ذکر کیا ہے جگہ جگہ، یعنی بنی اسرائیل کے واقعات کی، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی نبی کو اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور پہلے آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ یہ 3 چیزیں بڑی بنیادی ہیں،
اس کو ہم تمام انبیاء کی مشترکہ تعلیمات میں بھی شمار کرتے ہیں، اور بھی ہیں، 3 بیسک ہیں ان میں سے، توحید، رسالت اور آخرت۔ ہر نبی نے توحید سے بات شروع کی ہے، توحید۔ تو کسی نبی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تو یہ ایسا کبھی نہیں۔ بہرحال اس آیت میں، خاص طور پر ابتدا کی آیت میں جو اللہ کے ذکر کے حوالے سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس غفلت سے محفوظ رکھے اور اپنا ذکر ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ ترجمہ رہے گیا؟ ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن، اور جو اعراض کرتا ہے رحمان کے ذکر سے، یعنی جان بوجھ کے اندھا بن جاتا ہے رحمان کے ذکر سے، نقیض لہ شیطانا، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان، فہو لہ قرین، پھر وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، یعنی وہ جو قرین ہے دوسرا، وہ مسلسل اس پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک یہ شیطان ان کو روکتا ہے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، اللہ کے راستے پر پھر آنے نہیں دیتا۔ لیکن ظاہری بات، ایک دن میں تو یہ حالت نہیں ہوتی، جب بندہ لاپرواہی کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے تب جا کے یہ ہوتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، آمین۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان یہ کرتا ہے اپنے اس عمل پہ کہ بے شک وہ تو بڑا ہدایت والا۔ حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس، قالا، پھر یوں کہے گا، یا لیتا، ہائے کاش، بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کہ میرے درمیان اور تیرے درمیان یہ 2 مشرقوں کے برابر دوری ہو جاتی، فبئس القرین، تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ ولن ینفعکم اليوم، اور ہرگز تمہیں نفع نہیں پہنچے گا آج۔ اس کو مفسرین نے اس طرح بھی سمجھایا ہے، اور واقعتاً اس آیت سے بات ظاہری باتیں سامنے بھی آتی ہے کہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، اور محاورہ بھی شاید ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ مرگ امبو جشن دارد، مرگ امبو جشن دارد، جیسے کہتے ہیں ہما یاراں دوزخ، ہما یاراں ہما یاراں دوزخ، ہما یاراں جنت، جنت میں جائیں گے تب بھی اکٹھے ہوں گے، نعوذ باللہ دوزخ میں ہوں گے، استغفر اللہ، تب بھی اکٹھے ہوں گے۔ یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر تکلیف بھی، یہ بلکہ ہے ایک فطرت، میں بچوں کو بھی اکثر کلاس میں بھی بات سمجھانے کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر تکلیف ایک پر ہو نا، اس کو تکلیف محسوس بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر مرگ امبو ہو جائے نا، فارسی کا محاورہ مرگ امبو، ایک پورا گروہ کا اگر ہو مرگ، نعوذ باللہ، تو جشن دارد، وہ ایک طرح سے جشن کا سما ہوتا تو نہیں، تکلیف کم ہو جاتی ہے جب بندہ یہ دیکھتا ہے یار اگر میں تکلیف میں ہوں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی سارے۔ اب جیسے اللہ بچائے، اللہ معاف فرمائے، ابھی پچھلے دنوں 2-3 سال پہلے، اب وہ وبا اتنی بدترین تھی کہ پوری دنیا کے ہر جگہ تھا، ہر دوسرے گھر میں وہی، تو اس کا احساس نسبتاً کم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کہا گیا وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، ہرگز تمہیں نفع نہیں پہنچے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ جی سارے کے سارے یہاں موجود ہیں، تو وہ اللہ بچائے، وہ کیفیت اتنی بدترین ہوگی، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، کسی کو ہوش نہیں ہوگی ایک دوسرے، تو وہاں سب کے اکٹھے ہونے سے بھی کوئی تمہیں فائدے والی بات نہیں ہوگی۔ ہرگز تمہیں نفع نہیں پہنچے گا آج، اذ ظلمتم، اس لیے کہ تم نے ظلم کیا، انکم فی العذاب مشترکون، بے شک تم عذاب میں سب مشترک ہو۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمی، کیا آپ سنوا سکتے ہیں اسے جو کہ بہرا بن جائے، او تهدی العمی، یا ہدایت دے سکتے ہیں، راستہ دکھلا سکتے ہیں اندھے کو، ومن کان فی ضلال مبین، یا اس شخص کو جو صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ ظاہری بات ہے آپ کا کام پہنچا دینا، اللہ کے اختیار میں، اللہ پر چھوڑ۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اور اگر ایسا ہو کہ نذهبن بِكَ، ہم ضرور آپ کو لے جائیں، یعنی آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان سے انتقام لیں گے۔ او، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، ہم آپ کو دکھلا دیں وہ چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی وہ عذاب آپ کی زندگی ہی میں آ جائے۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، اگر ایسا ہو تو ہم اس عذاب لانے پر آپ کی دنیا میں اس پر بھی ہم قادر ہیں، اور چنانچہ ہوا۔ آپ کا کام اب یہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہمارا کام یہی ہے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ،
اور بے شک یہ قرآن جو نازل ہوا ہے، جو وحی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی نصیحت ہے یا ناموری کی چیز ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب آپ سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ جناب یہ نصیحت آئی تھی، کتنا عمل کیا، کتنا اس کے اوپر ہوا، ظاہر بات سوال ہوگا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ سوال کیجئے ان سے جنہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے جو رسول بھیجے ان سے پوچھیں کیا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے بنائے تھے رحمان کے علاوہ کوئی اور معبود، یعنی ان کو اس بات کی تعلیم دی تھی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے کہ جن کی عبادت کی جائے؟ ظاہری بات ہے کسی نبی کی تعلیم میں یہ ہرگز نہیں ہے، لہٰذا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں بھی قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ تو مشرکین تو مشرک ہے، ہمیں بھی اس حوالے سے سوچ کے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہم آمین۔ دعا فرما لیں، ایک تو وہ رضوان بھائی کے لیے بھی دعا کریں، حافظ رضوان ابھی معلوم ہوا، ابھی میں نے آپ سے عرض کیا، بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے چیز، ٹانگ کا کٹنا، یہ کسی عضو کا، دینے والا بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں سے خیر کی صورت ان کے لیے بھی اور ان کے سب خاندان کے لیے، سب کے لیے نکالے۔ بہرحال بہت بڑی یعنی آزمائش والی صورت ہوتی ہے، اللہ اس صبر کی توفیق انہیں بھی دے، ان کے گھر والوں کو بھی دے۔ ایک ابھی اکبر صاحب نے بھی دعا کی ہے، یہ بیٹھے ہیں اکبر حیات صاحب، ان کے کوئی دوست ہیں کینیڈا میں، ان کے بچے کی بھی طبیعت خراب ہے، پیٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کوئی ڈائیگنوز نہیں ہو رہا، کافی عرصے سے بہت پریشان کینیڈا میں ہی ہیں، انہوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ کسی کی بھی دعا اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے، اب بھی اور علیحدگی میں بھی۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں، دعاؤں کی قبولیت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی غیر موجودگی میں دعا کریں۔ ابھی تو ہو سکتا ہے میں ان کے لیے کروں تو یہ کہیں شاید جی مجھے ان سے کوئی فائدہ ہو، نعوذ باللہ۔ یہ بات میں نے جو آپ کو کہی ہے، آپ کو گھر جا کے جب خیال آئے، رضوان کا خیال آئے، ان کے دوست کے بچے کا خیال آئے، تو گھر میں بھی آپ دعا کریں علیحدگی میں، وہ انشاءاللہ بہت جلدی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی بھی توفیق دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن، یہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، یہ اسلحہ ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اسی لیے ہمارے استاد اکثر فرماتے تھے ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ دعا مانگنے کی توفیق دے۔ مانگنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، کوئی ضروری نہیں ہے، دل سے جو کیفیت آپ کی نکلے گی اللہ اسی طرح مانگنے کی اب بھی بعد میں بھی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما۔ قرآن کی آیات میں آج بھی جو ہم نے آیات سنی ہیں، پڑھی ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً ذکر اللہ سے غفلت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہمارے لیے اللہ تو نے جو فرشتے کو قرین مقرر کیا ہے، ہمیں اس کی باتوں پہ، اس کے خیالات پہ، اس کے القاء پر، نیک باتوں کے القاء پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شیطان کے وسوسوں سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ اکبر صاحب نے بھی جس کے بچے کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بال بال صحت عطا فرما۔ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے یا اللہ صحت بھی تیری جانب سے ہے، بیماری بھی تیری جانب سے ہے، تمام بیماروں کو اور بچے کو یا اللہ اس کی بیماری کو صحت سے تبدیل فرما۔ اسی طرح رضوان وہ میرے دوست بھی ہیں، بڑے محسن ہیں، انشاءاللہ آئیں گے دوبارہ یہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بال بال صحت عطا فرما۔ جو وقتی آزمائش تو نے ان پر دی ہے اس آزمائش کو ان کے لیے خیر بنا، ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اسی طرح ہمت سے دوبارہ مسجد میں آنے کی، آباد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔